ہوتا ہے, لیکن مرغی کے نیچے یا انکیوبیٹر میں رکھ دو, اب جب وہ زندگی کی طرف جائے گا نا تو سڑاند پیدا ہوگی اس کے اندر. 15-20 دن کے بعد انڈا نکالو, توڑ کے دیکھو, ساری زندگی کبھی انڈا نہیں کھاؤ گے, اتنی بدبو آئے گی اس کے اندر سے. تو یہ قدرت کا ایک نظام ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں جب بن رہا ہوتا ہے تو بہت ہی سڑاند ہوتی ہے اس کے اندر, بدبو ہوتی ہے. تو یہ قدرت کا نظام ہے کہ جب اللہ بے جان چیز کو زندگی کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس کو سڑاتے ہیں پہلے. اس میں یعنی یہ تو ایک پروسیس ہے نا, ایک نیچرل نظام ہے اللہ کا بنایا. وہ تو چیزیں پہلے کیا ہوتی ہیں, سڑتی ہیں, سڑنے کے بعد جا کے پھر اس میں حسن پیدا ہوتا ہے. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کا جو مٹی تھی نا, جو گارا تھا, اس کو پہلے سڑایا ہے. سمجھتے ہو, اس میں سڑان پیدا ہوئی ہے, اسمیل پیدا ہوئی ہے اس کے اندر. پھر آہستہ 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 اس میں, جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, پہلے بدبودار ہوتا ہے, پھر گوشت خون کا لوتھڑا بنتا ہے, اس میں اسمیل ہوتی ہے, بدبو ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ ناک کان اور اعضا بننا شروع. تو بالکل یہی پروسیس کس کا ہوا ہے, آدم علیہ السلام کا. اب اس میں فوراً بنا دیا اللہ نے, یہ اربوں سال لگے, اس کا ہمیں علم نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں ہم نے کلمہ کن کی طاقت سے آدم کو بنایا. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ 1 سیکنڈ میں بنا لیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 1 سیکنڈ میں بھی کلمہ کن کی طاقت سے بن سکتا ہے. کھربوں سال بھی لگ سکتے ہیں اس میں, کہ پہلے مٹی پڑی رہی ہو, پھر اس سے پتلا بناؤ, پھر اس میں, یا پتلا نہ بناؤ, چھوٹا سا کوئی چیز بنی ہو, پھر وہ بڑے ہوئے ہوں. تو کیسے بنا, اس کا پورا اس میں اگر کوئی سائنس بات کرتی ہے تو اس پہ رد کرنے کی ضرورت, وہ اسلام کے خلاف. بھائی اگر کوئی سائنسدان لے آئے کہ بھائی اس طرح سے ہوا ہوگا, مٹی کے گارے سے کروڑوں اربوں سال میں اس طرح سے پہلا انسان وجود میں آیا ہوگا, کل کوئی سائنسدان پیش گوئی کر دیتا ہے, تو وہ پیش گوئی اسلام کے خلاف بولو نہیں ہے, کیونکہ قرآن میں بھی اشارہ ہے کہ سڑا ہوا گارا تھا, وہ سڑا ہوا گارا. اس کا مطلب عام گارا سڑا ہوا نہیں ہوتا, تو اس میں کوئی کسی کیمیائی پروسیس سے گزارا گیا ہے, کوئی کیمیکل ری ایکشن اس میں ہوا ہے. ری ایکشن تو نہیں کہنا چاہیے, ایکشن کہنا چاہیے. خیر, اللہ فرماتے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ, ہم نے انسان سے پہلے جنات کو پیدا کیا آگ سے. اب جنات بھی سائنس کی دسترس سے باہر ہیں, کیونکہ جنات مادی چیز نہیں ہے, الگ ٹائپ کی مخلوق ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے جنات کو آگ سے پیدا کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. دنیا میں واحد مخلوق انسان ہے. ڈارون نے تو بندر کی نسل کہہ دیا اتفاق سے پیدا ہوا ہے. جب اتفاق سے ہوا ہے نا, تو اب یہ قابل عزت نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ دیکھو, آپ جا رہے تھے, آپ کا بٹوا اتفاق سے کسی کی جھولی میں گر گیا, فقیر کی جھولی میں گرا, اس نے گرا پیسے رکھا, پتلی گلی سے نکل لیا. کوئی بندہ کہہ رہا ہے بھائی اس بندے کا شکریہ ادا کر جس نے تجھے اتنے ڈالر دیے. فقیر کیا کہے گا, بھائی اس نے کون سا دیے, چل رہا تھا کر کے اتفاق سے نکل گیا, اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ آپ کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی, آپ لیٹے ہوئے تھے, ایک آدمی مشکیزہ لے کے جا رہا تھا, اتفاق سے وہ اسی ٹائم پہ لیک ہو گیا جب آپ کا منہ کھلا ہوا تھا, گڑ گڑ کر کے آپ کے منہ میں پانی چلا گیا. وہ بندہ چلا اور وہ اس کا مشکیزہ لیک ہے, آپ نے پانی پیا, بیٹھ گئے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اس کا شکریہ ادا کر, اس نے تجھے پانی پلایا. آپ کہیں گے پلایا کہاں ہے, وہ تو جا رہا تھا اتفاق سے, پنچر ہی کہاں ہوا ہے. اتفاق سے ہوئے ہوئے کاموں میں کسی کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی, کسی کا شکریہ ادا نہیں, سزا بھی نہیں ملتی, سزا بھی نہیں ملتی. اتفاق سے جا رہے تھے, آگے سے کھمبے سے ٹکرا گئے آپ, تو نہ کھمبے کو برا کہو گے نہ اپنے آپ کو, بھائی مجھے کیا پتا تھا, نیچے دیکھ رہا تھا یا اوپر دیکھ رہا تھا. خیر, تو اگر انسان اتفاق سے آیا ہے تو وہ اشرف المخلوقات بولو نہیں ہے, اشرف المخلوقات نہیں. یہ عزت دار مخلوق جب ہی بنے گا جب اس کو بنانے والا کہے کہ سب سے عزت دار مخلوق کس کو بنایا میں نے, انسان کو. تو اللہ کہتے ہیں تم بندر سے پیدا نہیں ہوئے, تمہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ دنیا میں لایا گیا ہے, لہذا تمام مخلوق میں سب سے عزت دار کون ہو تم. اے اللہ کیا پروٹوکول تھا جو ہمیں دیا گیا ہے. تو اللہ اس پروٹوکول کا تذکرہ کرتے ہیں, اور پتہ ہے کیوں کرتے ہیں, تاکہ وہ پروٹوکول سن کے ہم قابل عزت بننے کی کوشش کریں. دیکھو, جب آپ کے گھر میں 20 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا, بڑی دعائیں مانگی, بچہ نہیں ہو رہا تھا, آپ کے ابا نے منتیں مانی, اماں نے منتیں مانی اور دعائیں مانگی, اور وہ جانے کے بعد پھر جب پیدا ہوا تو بڑے عقیقوں پہ عقیقے, دھوم دھڑکا, بڑا پروٹوکول, بچے کو بڑے لاڑ پیار سے پالا. اس کے بعد بچہ نافرمان نکلے تو آپ کیا کہو گے, بیٹا تم ایسے پیدا نہیں ہوئے جیسے لوگوں کے گھروں میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں, تم مفتی صاحب کا بیان سننے کی وجہ سے پیدا ہوئے. ہم تو قائل ہی نہیں تھے بچے پیدا ہونے کے. 10 سال ہم نے مفتی صاحب کا بیان سنا تھا کہ اولاد ایک نعمت ہے, اس کے بعد جا کے ہمیں خیال آیا کہ اب ہم حمل نہیں روکتے, اور ہمیں اتنی ترغیب ملی کہ ادھر 16 لے کے گھوم رہے ہیں اور ہمارے ایک بھی نہیں.
لہذا اب ہم نے فیصلہ کیا کہ اب جب 20 سال کے بعد یہ نعمت ہمیں ملی ہے تو اب ہم بڑی عزت دی, ہم نے بڑی دعوت کی تھی, یہ ایسے عقیقہ نہیں کیا عام لوگوں کی طرح, ایسے پروٹوکول, اور اتنا تمہاری تعلیم پہ خرچ ہوا, تمہاری وجہ سے فیملی پلاننگ والوں کو ناراض کیا ہم نے, اور اب جا کے تم یہ حرکتیں کر رہے ہو تو فیملی پلاننگ والے بولیں گے ہم کہتے نہیں تھے کہ اس زمانے میں بچے دو ہی اچھے یا بچے ہونے ہی نہیں چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اسی طرح یاد رکھو, جیسے فیملی پلاننگ والوں کو بچے پیدا ہونے پہ تکلیف ہوتی ہے, ایسے ہی شیطان کو کس پہ تکلیف ہو رہی تھی؟ آدم کے پیدا ہونے پر. تو اللہ کہہ رہے میں نے تمہیں اتنا پروٹوکول دیا, شیطان کو ناراض کیا, پرواہ نہیں کی, فرشتوں کو اشکال ہوا, پرواہ نہیں کی, انہی فرشتوں کو کہا کہ جس کی پیدائش پہ تمہیں اعتراض تھا تم سب سجدہ کرو گے. اب اگر تم الٹی حرکتیں کرو گے نا تو شیطان کہے گا ہم نے کہا نہیں تھا کہ یہ پیدا ہونے والی چیز بولو نہیں ہے, ہم نے کہا تھا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, یہ زمین میں فساد مچائے گا, خون بہائے گا زمین میں, پھڈے کرے گا, شرک کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. تو اللہ میاں کو بھی وہی غصہ آتا ہے جو کسی باپ کو غصہ آئے اپنی اولاد پہ جس کو بڑی محبت اور پروٹوکول سے پالا ہو اور بچہ کیا نکلے نافرمان, اور پھر فیملی پلاننگ والے تانے دے رہے ہوں ہم نے تو کہا تھا کہ اس زمانے میں بچے نہیں ہونے چاہیے. اور تیسرا اگر ایسا نکلے تو پھر تو فیملی پلاننگ والے بولیں گے ہم نے کہا نا تھا 2 بچے ہی اچھے, اب 2 ہی اچھے ہوں گے, تیسرا کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. تو اللہ میاں اس لیے اس پروٹوکول کا کیا کرتے ہیں, منہ سے یعنی بول لیں, پھوٹ لیں یعنی, لیکن بول لیں, اسی وجہ سے اللہ اس پروٹوکول کا قرآن میں بار بار ذکر کرتے ہیں کہ کیسے پیدا کیا آدم کو. اللہ کی نظر میں یہ آیتیں بہت اہم ہیں, ہماری نظر میں ایک تاریخی واقعہ ہے. تو اللہ میاں کیا کہتے ہیں, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, پروٹوکول نمبر 1, اللہ کہتے ہیں میں نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا, میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں. پہلا پروٹوکول کیا, اللہ کوئی کام کرنے سے پہلے کسی کو بتاتے نہیں ہے, نہ پوچھتے ہیں. واحد مخلوق ہے جس کے پیدا ہونے سے پہلے بڑے فرشتے جو اللہ کے مقرب تھے ان کا اجلاس بلایا جا رہا ہے, ان کو بتایا جا رہا ہے دنیا میں ایک عجیب کام ہونے جا رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. من صلصال من حمأ مسنون, میں اس کو ایک بدبودار مٹی سے پیدا کروں گا. یہ فرشتوں کو نا سرپرائز دینے کے لیے. سرپرائز کیا اس میں, فرشتوں کو جب اللہ نے بلایا نا کہ میں مخلوق پیدا کرنے والا ہوں تو فرشتے سمجھے ہوں گے اب تک تو نور سے, روشنی سے, کچھ لائٹ سے اللہ نے کچھ چیزوں کو پیدا کیا ہے, جاندار مخلوق, کچھ جاندار اللہ نے پیدا کیا ہے مٹی سے, کچھ جاندار اللہ نے پیدا کیے ہیں آگ سے. تو ہمیں جو بلایا گیا ہے اٹ مینس کہ اب مجھ کو امبر سے کوئی چیز پیدا ہونے والی ہے, کوئی الگ یونیک قسم کی مخلوق آنے والی ہے جو بنائی کس چیز سے جائے گی, گلاب کے پھولوں سے, یا مجھ کو امبر سے, یا سونے اور چاندی کو کشیدہ جائے گا, اس سے کیا بنایا جائے گا انسان. تو اللہ نے فرشتوں کو اور سرپرائز میں ڈال دیا, کیا ایک بدبودار گارے سے بنانے والا ہوں, تاکہ فرشتے حیران ہو, اللہ ایسی چیز سے تو مخلوق بنا رہا ہے اور تو ہم سے اس بارے میں ہمیں کیا دے رہا ہے, اطلاع دے رہا ہے اس کے بارے میں. یہ فرشتوں کو تعجب میں ڈال لیں اور ان کی آزمائش کے لیے بھی. فرشتے تو حیران ہوں گے, اللہ تو اگر مجھ کو امبر سے بنا رہا ہوتا تو ہمیں بتاتا نا, بنا رہا ہوتا تو بتاتا ہمیں. دیکھو ابھی تمہیں جب تک مثال سے بات نہیں سمجھاؤں نا سمجھ میں نہیں آئے. دیکھو گھر میں آپ کی بیگم صاحبہ نے ایک دن بریانی بنائی, ایک دن نہاری بنائی, نہاری بڑے گوشت سے, بریانی چھوٹے گوشت سے, زردہ فلانے چاول سے, اور جب بھی ڈشیں بناتی ہے کبھی آپ سے پوچھتی نہیں. ایک دن اس نے آپ کو بلایا کہ آج جو میں ڈش بنانے والی ہوں میں پہلے آپ کو بتاؤں گی. ایک دم آپ کہو گے لگتا ہے آج تو شہد اور اب مجھے زیادہ چیزوں کے نام بھی نہیں, شتر, ہاں زبردست, آج کل تو شتر مرغ ہٹ پہ چل رہا ہے. لگتا ہے بیگم آج شتر مرغ کے انڈے کا سالن بنانے والی ہیں, تبھی آج مشورہ لیا جا رہا ہے. اور بیگم جواب میں کہیں کہ میں آپ سے مشورہ لے رہی ہوں اور آج میں ایک ایسی یونیک ڈش بنانے والی ہوں جو مسور کی دال سے بنے گی. آدمی کہے گا بیگم بریانیاں تم نے بنائی ہیں زعفران کی, اس کے بارے میں مشورہ نہیں لیا. تو یہ مسور کی دال کی چیز مٹیریل تو دیکھو تم کیا ڈال رہی ہو اس میں. تو اللہ میاں نے کیا فرمایا, فرشتوں کو جب بلایا, فرشتے کہ بھائی تو مجھ کو امبر سے کوئی مخلوق بننے والی ہے, سونے چاندی سے بننے والی ہے, ہیرے جواہرات سے بننے والی ہے. اللہ نے کہا میں ایک بدبودار مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں. پروٹوکول تم نے اس کو ایسا دینا ہے, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب میں اس کو بنا کے کمپلیٹ کر لوں اور اس میں جان ڈال دوں تو فَقَعُوا, گر پڑو, لہو, اس کے لیے, ساجدین, سجدہ کرتے ہوئے. یہ ہے سرپرائز تھا یا نہیں تھا؟ کیوں؟ اچھا فرشتوں نے کیا کہا, فرشتوں نے کہا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ, سارے فرشتوں نے کیا کر لیا سجدہ. بھائی چھوڑو اس بحث میں کہ مٹی سے بنے ہیں یا بدبودار مٹی سے بنے ہیں, یا اللہ میاں نے یہ کیا کام کیا ہے, آرڈر جو دیا ہے اس کو کیا کرنا ہے فالو, گر گئے. ایک اکیلا شیطان تھا جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں لاجک پہ چلتا تھا. جیسے آج کل خلا والا کلپ چل رہا ہے نا, اسلام نے عورت کو خلا کا, یک طرفہ خلا کا حق نہیں دیا. اس پہ بہت سارے لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کیوں نہیں دیا, مر جب دھڑ 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 طلاقیں دے دے, وہ جب چاہے دے دے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ تو ظلم ہے.
اس کا میں جواب دے چکا ہوں بیان میں کہ مرد کو پورا رائٹ کیوں دیا ہے اور عورت کو کیوں نہیں دیا. اس کی ایک لاجک بھی ہے, لیکن جب آپ اللہ رسول کو مانتے ہو تو پھر لاجک کے پیچھے جانا یہ شیطان کا کام ہے, یہ اللہ کے بندوں کا کام نہیں ہے. لاجک کو دیکھنا ہے نا تو پھر یونائٹڈ نیشن سے اپنے لیے قوانین بناؤ, وہ ایک لا کو نا لاجک دیکھ کے پاس کرتے ہیں, سمجھتے ہیں نا. پھر اسلام کی ہمیں ضرورت ہے ہی. بات چل پڑی تو ایک چھوٹی سی بات اور کر دوں. دیکھو بھائی, یہ لبرل سیکولر لوگ نا ہمارا خاندان نظام تباہ کر رہے ہیں. خواتین کو وہ حقوق دے رہے ہیں جو اسلام نے نہیں دیے, جو دیے وہ والے دے نہیں رہے. اسلام میں خوب سمجھ لو سربراہ مرد ہے, عورت بولو نہیں ہے. یہ مان لو, خواتین بھی مان لیں, مرد بھی مان لیں. یہ بات ابھی کیا ہوا ہے, چند دن پہلے ایک ہمارے دوست نے بتایا بیوی ان کی ماں باپ کو گالیاں دے رہی تھی, انہوں نے تھپڑ لگا دیا, 2 تھپڑ لگا دیے بیگم کو. پہلے وہ چپ نہیں ہوئی تو 2 تھپڑ لگا دیے. تو مجھے فون کیا, میں نے کہا بھائی جب بیوی ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے, آپ کے ماں باپ کو, تو خاموش نہیں ہو رہی تو پھر 2 تھپڑ بنتے ہیں. تو صحیح کیا, غلط نہیں کیا آپ نے, اللہ نے اجازت دی ایسی شدید مجبوری میں. اور وہ کہہ رہے ہیں وہ کنٹینیو کرتی رہتی ہے یہ کام, فرسٹ ٹائم نہیں ہوا. کہہ رہے ہیں میں جب سمجھا رہا ہوں تو میرے سسرال کہہ رہے ہیں کہ دیکھو سختی سے کام نہیں ہوتے, نرمی سے ہوتے. دیکھو محبت سے, سختی سے نہیں, محبت سے سمجھاؤ. کہہ رہے ہیں میں 1 سال سے محبت سے سمجھا رہا ہوں کہ میری ماں باپ کو ایسے گالیاں نہیں دیا کرو. نہیں مان رہی وہ. میں نے کہا کیا ہوا, کہہ رہے ہیں پولیس بلائیں گے, آپ کو تھانے میں لے کے جائیں گے. میں نے کہا مسئلہ انہوں نے خود ہی حل کر دیا, لاجک خود ہی پیش کر دی. میں نے کہا ان سے وہ محبت سے سمجھائیں مجھے کہ میں نے تھپڑ جو مارا ہے نا, یہ پولیس کیوں, ڈنڈا کیوں لے کر آ رہے ہو. محبت. دیکھیں سارے کام کس سے حل ہوتے ہیں, محبت سے. اپنے سسرال سے کہو پولیس کیا. جیسے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بیگم کو محبت سے سمجھانا چاہیے تھا, تو مجھے سمجھانے کے لیے بھی محبت دو تاکہ میں آئندہ تھپڑ نہ ماروں. تو جب اپنا مسئلہ آیا تو پولیس وہ تھپڑ نہیں, وہ ڈنڈے مارے گی, جیل میں بند کر دے گی. تھپڑ 2 منٹ مارنا, تھپڑ جا کے مارنا شروع کر دیں, غلط کام ہے. تو یہ جو لاجک واجک کی باتیں آج کل جو سیکولر لبرل طبقہ کر رہا ہے نا, تو بھی ڈرامہ ہے, سمجھ رہے ہو. اللہ میاں نے پسند نہیں کیا شوہر بیوی پہ ہاتھ اٹھائے, لیکن کچھ حدود ایسی ہوتی ہیں کہ اس لمٹ کو کسی کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر مرد کو اگر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ دی جائے ایسے موقع پہ, تو اس کے پاس پھر طلاق کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہتا, پھر گھر ٹوٹیں گے اس سے. یہاں فوراً خواتین پوچھتی ہیں اچھا اگر شوہر نے ہماری اماں کو گالی دی تو ہم بھی تھپڑ ماریں. اس کا بغیر لگی لپٹی کا جواب یہ کہ نہیں, عورت کو اللہ نے شوہر پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, تو سب لوگ سجدہ کرو اس کو. اللہ کہتے ہیں تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. اب اس میں لاجک بنتی کیا ہے کہ ایک مٹی سے بنایا اور اس کو پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے. ہمیں تو اللہ نے لاجک نہیں بتائی, لیکن کچھ چیزیں سرسری غور سے پتہ چلتی ہیں. بھائی اس کے اس مال کو نہیں دیکھا جائے گا جس سے بنایا جا رہا ہے. اصل اس ٹائپ کی مخلوق جس کے پاس ایسا ذہین دماغ ہو اور جس کے پاس علم سیکھنے کی ایسی صلاحیت ہو, چیزوں کو اینالائز کرنے کی صلاحیت ہو, یہ صلاحیت کسی اور مخلوق میں نہیں. آسان لفظوں میں اس جیسی ذہین مخلوق اللہ نے پیدا نہیں کی ہے. ذہانت کی بیس پہ اس کو یہ عزت دی جا رہی ہے تاکہ یہ اس آزمائش کو قبول کرے جس آزمائش کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا. امتحان عقل مندوں کا لیا جاتا ہے. دیکھو امتحان ان کا لیا جاتا ہے, 3 قسم کی مخلوق ہے نا. ایک وہ جن میں خواہشات ہی نہیں ہے, فرشتے, ان کی بھی آزمائش نہیں ہو سکتی, ان کو جو کہیں گے وہ کر لیں گے, ان کا نہیں کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا. دوسرے وہ مخلوق جس کو اللہ نے خواہشات دی ہیں مگر کھوپڑی نہیں دی, جیسے شیر, گدھا, لومڑی. ان کو خواہشات تو دی ہیں, دماغ نہیں دیا. ان کو برائی سے روکو, ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا, ان کو بھی آزمایا نہیں جا سکتا. لہٰذا ان کے لیے بھی جنت اور جہنم نہیں ہے. ایک انسان اور جنات وہ مخلوق ہے, لیکن جنات کی طبیعت میں چونکہ شرارت غالب ہے اور ذہانت ان کی انسانوں جیسی نہیں ہے. باتیں بڑی کام طاقتور بہت ہوتے ہیں جنات, کھوپڑی انسانوں جیسی نہیں ہے. تو انسان وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے خواہشات بھی دی اور اللہ نے عقل بھی دی ہے. تو اب یہ عقل اور خواہشات کے بیچ میں لڑتا ہے. خواہش کہتی ہے زنا کر لو, عقل کہتی ہے غلط کام. کچھ لوگ خواہشات میں پڑھ کے کر لیتے ہیں اور کچھ عقل استعمال کر کے رک جاتے ہیں. تو یہاں امتحان ممکن ہے, باقی مخلوق کا امتحان ممکن نہیں ہے. تو یہ مخلوق اللہ پیدا کرنا چاہ رہے تھے کہ جو اس کائنات میں غور کر کے مجھ پر ایمان لائے, مجھ سے محبت کرے, اس محبت کا مزہ ہے. فرشتوں کا ایمان یہ اختیاری نہیں ہے, اضطراری ہے. اختیاری پھر لمبی بحث ہو جائے گی, جلدی سے میں ختم کرتا ہوں اس کو. اللہ فرماتے ہیں اللہ ابلیس نے انکار کر دیا. ابا ان یکون مع الساجدین, اس نے کہا نہیں کروں گا. اللہ کہتے ہیں مالک اللہ تکون مع الساجدین, اے ابلیس سب جب سجدہ کر رہے تھے تو نے کیوں نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ بھی اجماع کے قائل ہیں. جو کام سارے کر رہے ہیں تو 1.5 اینٹ کی الگ مسجد, سارے نہیں کرتے تو بھی غلط ہوتے, لیکن شیطان کو غلط ثابت کرنے کے لیے ریفرنس جمہور کا دیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے ہم تو کہتے ہیں 20 رکعت تراویح 150-200 سال پہلے جب ساری دنیا پڑھ رہی تھی تو تم نے 8 کیے. لا کے امت کو کیوں اختلاف میں ڈال دیا؟ صدیوں سے سارے پڑھتے آ رہے تھے, تو جو کام کر رہے تھے تم بھی کر لیتے. ابھی اس میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ کلپ میرا آنے والا ہے, تو میں بتاؤں گا اجماع کی کس نے اجماع کا دعویٰ کیا. خیر, تو اللہ کہتے ہیں جب سارے سجدہ کر رہے تھے تو نے 1.5 اینٹ کی مسجد کیوں بنائی, تو بھی کر لیتا ان کے ساتھ. قال لم اکن لاسجد لبشر, شیطان نے کہا ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. لم اکن کا مطلب یہ پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا, نہ, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایسی مخلوق کو سجدہ کر لوں جسے تو نے صلصال من حمأ مسنون, ایک سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہو. یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اتنا پروٹوکول دیا جائے.
अल्लाह फरमाते हैं फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, निकल जा तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत तक लानत है। फरिश्ते ने कहा अंज़िरनी इला यौम युबअसून, ठीक है अल्लाह मुझ पर लानत है ना, मैं तो हो गया लानती। अब बजाय तौबा इस्तिग़फ़ार करे, गिड़गिड़ाई अल्लाह के सामने, कह रहा ठीक है भाई, जब लानती जैसे होता है ना, बाज़ दफ़ा अब्बा किसी को थप्पड़ लगा देते हैं, बोलते हैं तू नालायक। तो बच्चा इंसान का बच्चा होगा तो कहेगा अब्बा ने मुझे नालायक बोल दिया, आइंदा मैं लायक बनने की कोशिश करूंगा। और कुछ होते हैं तकब्बुर से दिमाग खराब हो जाता है, अब्बा ने बोल दिया तू नालायक, शक्ल देख तेरी चर्सियों जैसी, क्या कर रहा है तो कमबख्त। तो बच्चा कहता है ठीक है हम चर्सी हैं तो अब हम चर्स पिएंगे, अब्बा ने हमें क्या इंसल्ट, अब हम क्या करेंगे, हम चर्स पिएंगे। हम नालायक है ना, अब अब्बा मैं नालायक बन के दिखाऊंगा। ये तकब्बुर होता है। वो अब्बा भी परेशान होते हैं, मैंने तो इसलिए से नहीं कहा था भाई तुम्हें, भाई अब हम क्या करें। तो ये होता है, कुछ लोगों को अकल आ जाती है डांट खा के, कुछ लोग तकब्बुर में और ज्यादा आगे निकल जाते हैं। तो शैतान को अकल नहीं आई, शैतान ने क्या किया, उसने कहा ठीक है अल्लाह तूने कह दिया लानत, तो लानत का मतलब लानत पे ही कायम रहना, अब मैं इसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा, इस लानत को कम करने की कोशिश नहीं करूंगा। अंज़िरनी इला यौम युबअसून, तू मुझे क़यामत तक की जिंदगी दे दे, मौत ना देना मुझे। और बिमा अग़वैतनी, अल्लाह तूने मुझे गुमराह करार दिया है ना, तो लउज़य्यिनन्न लहुम फिल अर्ज़, अब मैं भी इनको गुमराह करूंगा। कैसे करूंगा, जो कुछ जमीन में है ना इनके लिए मुज़य्यन करके पेश करूंगा। बड़ी खानदानी बात है यार, शैतान ने खानदानी बात इस सेंस में की है कि अगर हम इसको समझ जाएं तो हमारे लिए बड़ी खानदानी है शैतान से बचने के लिए। उसने कहा मैं गुमराह करूंगा, और गुमराही का मेथड ऑफ, जो वे ऑफ गुमराही है ना वो भी बता रहे हैं, ताकि अल्लाह को यकीन आ जाए वाकई ये क्या करेगा, गुमराह करेगा। उसने कहा अल्लाह जब तू जमीन में इनको भेजेगा ना तो जमीन में अट्रैक्ट करने की चीजें बहुत सारी, तो मैं इनके लिए जमीन की चीजों को मुज़य्यन कर दूंगा। इन कमबख्तों को पता होगा कि ये मुसाफिर खाना है, 20 25 30 40 50 साल से ज्यादा नहीं रहना। रोजाना जनाजे उठाएंगे, रोजाना जनाजे पढ़ेंगे, अब्बा को मर्तबा देखेंगे, अम्मा को मर्तबा देखेंगे, दादा को मर्तबा देखेंगे, नाना को मर्तबे देखेंगे, सदर को मर्तबा देखेंगे, वजीर आजम को मर्तबा देखेंगे, जर्नेलों को मर्तबा देखेंगे, सारी दुनिया के बादशाहों को, वजीरों को, फकीरों को, अमीरों को जनाजे उठा उठा के थक जाएंगे। उसके बाद भी इनका दिल बहरिया टाउन के प्लॉटों में, एक दिन बहरिया टाउन के ओनर के जनाजे को भी देखेंगे, लेकिन बहरिया टाउन के प्लॉटों से इनका दिल नहीं निकलेगा। कहेंगे कामयाब वो है जिसने इतनी बिल्डिंगें बना ली, जिसका जाती घर और किराए पे जो रह रहा है वो क्या है, नाकाम। जिसके पास लैंड क्रूजर वो कामयाब, जो चिंची चला रहा है वो क्या है, ये नहीं देखेंगे थोड़े दिन में ये भी कब्र में और चिंची वाला भी कहां, कब्र में। औरतों पे मरेंगे उनकी जाहिरी चमक धमक को देख के, जिंदगियां बर्बाद करेंगे औरत के पीछे, खुदकुशियां करेंगे इश्क माशकों में, जबकि पता है कि कितनी भी हसीना हो थोड़े दिनों के बाद वो हसीना नहीं रहती, दादी नानी बनती है। देख लो ना पुरानी एक्टरों को, और 20 साल के बाद उनका हाल बेचारियों का देखा करो क्या होता है। अब देखने नहीं लेने जा जाके कहीं नेट पे बहाने के चलो, पर पता है क्या करते हैं, आधा काम करते हैं आधा नहीं करते। 1975 की हसीना देखेंगे, फिर ये नहीं देखेंगे 2003 में 23 में कैसी लग रही है, 24 में कैसी लग रही है। आधा काम करेंगे आधा नहीं करेंगे, सब बुढ़े हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और जिन औरतों के नाजायज इश्क करते हो, हराम इश्क करते हो, तो अल्लाह ने औरत को तो वैसे भी जल्दी बूढ़ा कर देना होता है, वो तो ज्यादा इबरत का निशान अल्लाह बना देता है। औरत को हुस्न ज्यादा दिया तो हुस्न छीनता भी अल्लाह क्या है, जल्दी है, बहुत जल्दी, थोड़े दिनों में खत्म। मर्द उस तरह हसीन नहीं होते, लेकिन जितने होते हैं चलते रहते हैं, लंबी खींचते रहते हैं। तो इसलिए भाई दुनिया छोड़ने का हुक्म नहीं है, इसको बहुत ज्यादा फ्री कराने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा फ्री ना कराओ, इतना कराओ जितना अफोर्ड कर सको क़यामत के दिन। तो अल्लाह पे तरजीह मत दो दुनिया को। इसलिए कभी भी अल्लाह का शुक्र है, किसी का बंगला देख के मुझे कभी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हसरत नहीं हुई, यार ये बंगला इतना है, इतना ये इतना, पता नहीं क्या है। थोड़े दिनों में वो खटोला कहते हैं, वो जो जनाजे का होता है ना खटोला, उसमें लेटा हुआ होगा ये, तो बंगला बहुत अच्छा है, काश ये हमेशा रहता, फिर बहुत अच्छा है भाई। रहता हमेशा नहीं है तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फ्री पॉकेट में मिल जाए, या करोड़पति अल्लाह ने बनाया हुआ है तो एक आध बंगला खरीद लो, नहीं बनाया हुआ तो छोड़ो यार। हदीस में आता है तेरा माल वो है जो खा के खत्म कर दिया, पहन के पुराना कर दिया, और सवारी जो इस्तेमाल में आ गई। बाकी तेरा माल नहीं है, वारिसों का माल है। थोड़े दिन में मार्केट से करोड़ों रुपए तूने लगा दिए, वारिसों का है। आपका चलो वारिसों का तो है, उनका कहां है, वो भी थोड़े दिन रहेंगे, आगे पार्सल करेंगे, वो किसी का भी नहीं है। वो उसका फायदा सिर्फ रियाज मलिक को होगा वो पैसे लेके खाएगा, और उसको भी जब होगा जब वो खाए। अगर वो भी प्रॉपर्टी बना के चला गया तो उसका भी फायदा नहीं है इसमें। तो इसलिए मेरे भाई हदीस में आता है यक़ूलुल अब्दु माली माली, इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल। फरमाया तेरा वो है जो खा के खत्म कर दिया, तभी हम खाते अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। और आपने फरमाया जो पहन के पुराना कर दिया, कोशिश करते हैं पहने अच्छा। और आपने फरमाया जो जो भी चीज इस्तेमाल में आए, इसलिए गाड़ी हमने क्या रखी हुई है भाई, पहले GTO 125 रखी थी जब मोटरसाइकिल थी, अब क्या रखी हुई हमने, रिवो रखी हुई है। उसमें भी लोगों को एतराज है, तो चंदे के पैसों से नहीं है भाई, अपने पैसों से है, समझते हो। और मुझे पता है कि मेरी जितनी माली हैसियत है उससे डबल माली हैसियत वालों लोगों ने रिवो नहीं रखी, वो सादा कार में घूम रहे होते हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं ये अय्याशी नहीं है मेरे भाई, बल्कि ये शरीयत का हुक्म है। जो इस्तेमाल में आ गया वो हो गया। और जो लोग कर रहे हैं ना, जो फटफटियों में घूम रहे हैं, ये सादगी नहीं है, इट इज कॉल्ड कंजूसी। क्योंकि दुनिया से मोहब्बत इतनी होती है, जान निकल रही होती है पैसा निकालते हुए, खर्च नहीं कर रहे होते, जाती बंगले लिए हुए हैं और जा रहे हैं चिंचियों में।
ذاتی بنگلے لیے ہوئے ہیں اور کھا ڈھنگ سے نہیں رہے ہیں. تو خیر یہ بڑا لمبا موضوع ہے, کئی بار اس پہ بیان کر چکا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے کیا کہا تھا, اے اللہ لأزینن لہم فی الارض, زمین کی چیزوں کو ان کے لیے اٹریکٹیو بنا دوں گا. کیا بنا دوں گا؟ اٹریکٹیو, ہر چیز کھینچے گی. اللہ کہتے ہیں شیطان نے کہا ولا اغوینہم اجمعین, دنیا کو اٹریکٹیو بنا کے سب کا بیڑا غرق کروں گا میں. شیطان کے الفاظ دیکھو, آگے کہہ رہا ہے الا عبادک منہم المخلصین, ہاں مجھے پتا ہے تیرے کچھ نیک بندے ہوں گے جو میرے قابو میں نہیں آئیں گے. اللہ نے فرمایا میرے جو نیک بندے ہوں گے نا, لیس لک علیہم سلطان, تیرا ان پر روب نہیں چلے گا, زور نہیں چلے گا تیرا ان پر, کچھ بندے بچے رہیں گے تجھ سے. پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ جو تجھے فالو کریں گے, میں نے بھی فیصلہ کیا ہے ان کو جہنم میں ڈالوں گا. ٹھیک ہے, تو جتنوں کو ڈال سکتا ہے نا جہنم میں لے جا, تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا, اس بیس پہ چھوڑوں گا نہیں کہ تجھے فالو کیا انہوں نے, نہ. پھر آگے اللہ نے فرمایا ان المتقین, لیکن جو تیری دعوت پر لبیک نہیں کہیں گے اور بچ جائیں گے, ان کے ساتھ کیا ہوگا, فی جنات